اور یہ بات یاد رکھیں، جب موت آتی ہے تو نہ کوئی تعویذ کام کرتا ہے، نہ کوئی وظیفہ کام میں آتا ہے، نہ کوئی دعا اس وقت میں کام میں آتی ہے، نہ کوئی رشتہ دار اس وقت میں کام میں آتا ہے، نہ کوئی عزیز اس وقت میں کام میں آتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو سارے تعویذ، سارے وظیفے ایک طرف ہو جاتے ہیں، کوئی چیز کام نہیں کرتی ہے۔ جب موت آتی ہے اس وقت میں ساری چیزیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں، کیونکہ اب یہ ایسا وقت ہے کہ اسے اب کوئی نہیں بچا سکتا ہے، یہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ میرے عزیزو جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے نا تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے، بلکہ جس وقت میں اس کی موت مقرر ہے اسی وقت میں اس کی موت آنا ہے۔ جس حالت میں، جس سچویشن میں اس کی موت لکھی ہوئی ہے کہ ہاں فلاں بندہ اس طریقے سے مرے گا، آپ دیکھتے ہیں روزانہ لاکھوں موتیں ہوتی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ کوئی سر کے درد میں، کسی کو پیٹ میں درد ہوا تو انتقال ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ کے ذریعے انتقال ہوتا ہے، کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یعنی الگ الگ طریقے سے ہر انسان کی موت کا معاملہ لکھا ہوا ہے۔ تو جس کی جس انداز میں، جس طریقے سے لکھ دی گئی ہے اسی انداز میں اس کی موت آنا ہے، اور جس وقت میں لکھ دی گئی ہے اسی وقت میں اس کی موت آنا ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے میرے عزیز، لوگ کہتے ہیں کہ اس وظیفے کو پڑھ لو تو آپ کی عمر اتنے سال ہو جائے گی، اس کام کو کر لو تو عمر اتنی لمبی ہو جائے گی۔ یہ بات حقیقت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، ہو سکتا ہے رب کریم دعا کو قبول فرما لے اور عمروں میں برکتیں عطا فرما دے۔ عمر میں برکت کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کریں، آپ نیک اعمال کریں، رب کریم نیک اعمال کے صدقے میں بندے کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج کل نہ جانے کتنے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ فلاں وظیفہ پڑھ لیں تو آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی، فلاں کام کر لیں تو آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیز، بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں یا لوگوں کو بہکانے کی جو کوشش کرتے ہیں، وہی لوگ دنیا سے جلدی جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا بڑا مشہور ڈانسر پوری دنیا کا کہ جس کا نام مائیکل جیکسن تھا، ہر وقت ڈاکٹرز کی ٹیم اس کے ساتھ میں تیار رہا کرتی تھی کہ ذرا سی کوئی بات ہوئی کہ فوراً ڈاکٹر نے دیکھنا شروع کیا۔ اس کا بھی دعویٰ تھا کہ میں 250 یا 150 سال جینا چاہتا ہوں، لیکن کیا ہوا؟ ایک رات میں سویا، صبح میں جب اٹھانے کی کوشش کی سارے لوگوں نے تو پھر نہیں اٹھا، ابھی 100 سال بھی نہیں پکڑے تھے کہ پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ سب باتیں ایسی باتیں ہیں کہ جن کا کوئی بھی مہتو نہیں ہے، کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے عزیز، موت برحق ہے۔ پوری دنیا کے اندر نہ جانے کتنے مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں، پوری دنیا کے اندر بے شمار مذاہب ہیں۔ کوئی کروڑوں معبودان باطل کو مانتا ہے، کوئی جانور کی عبادت کرتا ہے، کوئی آگ کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے، کوئی بہتے دریا کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے، کسی نے اونچے پہاڑ دیکھے اسی کے آگے اپنے سر کو جھکانا شروع کر دیا۔ لیکن میرے عزیزوں، بے شمار مذاہب ہیں، معبود سب نے الگ الگ بنا رکھے ہیں، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو اللہ کے نزدیک مذہب ہے، جو دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ یہ سب سے سچا اور سب سے اچھا مذہب ہے۔ تو بے شمار مذاہب ہیں، ان کی عبادت گاہیں الگ الگ ہیں، ان کی سوچ الگ الگ ہے، ان کی تھنکنگ الگ الگ ہے، ان کے عقیدے الگ الگ ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، جب ساری دنیا کے مذاہب کے ماننے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، سب کو یکجا کیا اور ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے عقیدے الگ الگ، تمہارے مذہب الگ الگ، تمہاری سوچیں، تمہاری تھنکنگ الگ الگ، لیکن ایک بات تو بتاؤ کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جس میں تمہارا اتفاق ہوتا ہو، کوئی بات ایسی بھی ہے کہ جس میں سب تم متفق ہو جاتے ہو؟ تو سب یک زبان ہو کر کے کہیں گے ہاں ایک بات ایسی ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ بات یہ ہے کہ سب کو اس دنیا سے جانا ہے، سب کو مرنا ہے۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اتنے سال تک زندہ رہوں گا،
یا میری عمر اتنے سال ہو جائے گی، یا فلاں کام کرنے سے اتنی لمبی عمر ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، یہ تمام تر دعوے جھوٹے ہیں، اور صرف مسلمان اللہ کی عبادت کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، آخرت کی تیاری کرے، موت کی تیاری کرے۔ وہ نیک اعمال کرے گا، موت کی تیاری کرے گا، آخرت کا خوف اس کے دل میں ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز رب کریم اس کی قبر میں بھی روشنی عطا فرمائے گا، اور اسی شخص کو آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل میں دنیا کی لذتیں بڑھ جائیں نا، دنیا کی خواہشیں بڑھ جائیں، تو ایک کام کرنا، ایک چکر قبرستان کا لگا کر کے آ جانا، اور دیکھنا وہاں جا کر کے کہ یہ جو قبریں بنی ہوئی ہیں، جو اوپر سے یکساں نظر آتی ہیں، ایک جیسی اوپر سے نظر آتی ہیں، لیکن ان کے اندر کا معاملہ کچھ اور ہے، اور ان قبروں کے اندر وہی لیٹے ہوئے ہیں، وہی لوگ ان قبروں کے اندر ہیں کہ جن کی بھی بے حساب خواہشیں تھیں، جن کے پاس میں بے حساب خواہشیں تھیں اور ان کی الگ الگ لذتیں تھیں۔ انہوں نے اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے چکر میں نہ حرام کی تمیز کی، نہ حلال کی تمیز کی۔ کسی کی خواہش یہ تھی کہ مجھے اونچا مکان بنانا ہے، کسی کی خواہش یہ تھی کہ مجھے فلاں گاڑی لانا ہے، کسی کی خواہش یہ تھی کہ مجھے اتنی زمین خریدنا ہے۔ تو یہ جو قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میں ان کی خواہشیں بھی دفن ہو گئی ہیں، اور ہاں ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جس طریقے سے یہ لیٹے ہوئے ہیں، ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ ہمیں بھی اسی قبرستان میں آ کر کے لیٹنا ہے۔ بس یہ آخری جگہ ہے، یہ آخری سفر ہوگا، اس کے بعد میں کوئی سفر ہونے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز، ان باتوں کی طرف غور کریں، آپ ان باتوں کی طرف توجہ دیں، ورنہ تو پوری دنیا کے اندر نہ جانے لوگوں نے کتنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، دیکھتے ہیں نا آپ میرے عزیزوں، کتنی آپ کو دکانیں مل جائیں گی۔ دکانوں سے مراد یہ ہے کہ کتنے فرضی بابا اور ایسے لوگ کہ جن کا نماز سے، نہ روزے سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نہ جانے عوام کو کیا حاصل ہوتا ہے ایسی جگہوں پر جا کر۔ اور ایک اچھا عالم، باعمل عالم دین اگر کوئی بات بتائے، کوئی نصیحت آمیز گفتگو کرے، تو لوگ اس پر اتنی جلدی عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں جتنی جلدی ان فرضی باباؤں کی باتوں کو مانتے ہیں۔ تو کسی بھی بابا کے چکر میں آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ سب کو نہیں کہتا، اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اپنے ہر عمل کو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے صرف اپنا کاروبار بنا رکھا ہے، لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب موت آتی ہے تو نہ کوئی تعویذ کام کرتا ہے، نہ کوئی وظیفہ کام میں آتا ہے، نہ کوئی دعا اس وقت میں کام میں آتی ہے، نہ کوئی رشتہ دار اس وقت میں کام میں آتا ہے، نہ کوئی عزیز اس وقت میں کام میں آتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو سارے تعویذ، سارے وظیفے ایک طرف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب یہ ایسا وقت ہے کہ اسے اب کوئی نہیں بچا سکتا ہے، یہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔